لڑکی ذات کیسی ہی شریر کیوں نہ ہو، مگر ہوتی اللہ میاں کی گائے ہے، جدھر چاہو ہنکا دو، ہوں نہیں کرتی۔ بڑی چچی آنسو پوچھنے لگی۔ ذرا دیر بعد عالیہ چھمی کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بستر پر پڑی جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا بجیا؟ چھمی نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، جب سے ساجدہ آپا آئی تھی ان کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بابا، میں نے تو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ تم شرما کر کمرے میں چھپ رہو گی۔ مجھے ایسی شرم سے چڑ ہے۔ آج تمہارے مہندی لگے گی، تم مائیوں بٹھائی جاؤ گی، بس آج سے شرم شروع کر دو۔ اچھا؟ چھمی اسے وحشیوں کی طرح تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی شرم نہ تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی دہلیز پر اکڑوں بیٹھ گئی اور عالیہ کو تہمینہ آپا یاد آ گئی۔ ڈھیروں خدشات نے اسے جکڑ کر رکھ دیا۔ اری چھمی، تو بھی کہیں باولی نہ ہو جانا۔ اس نے سوچا کہ ان دنوں وہ چھمی کا سایہ بن جائے گی، وہ چھمی کو کچھ بھی نہ کرنے دے گی۔ عالیہ بھی چھمی کے قریب ٹک گئی۔ شام دبے قدموں چلی آ رہی تھی۔ چھمی لٹی پیٹی ویران بیٹھی تھی۔ سب مصروف تھے، بچے شور مچا رہے تھے۔ کریمن بوا وزیر آباد کی مہندی پیس رہی تھی، مگر عالیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سیتا نے بنواس میں شاید ایسی ہی شامیں گزاری ہوں گی۔ ہائے، یہ مہندی کی سل سے ایک چھوٹا سا گلابی ہاتھ کیوں ابھر رہا ہے؟ عالیہ نے گھبرا کر اپنا منہ چھپا لیا اور پھر چھمی کو لپٹا کر اس طرح بیٹھ گئی جیسے وہ ہاتھ چھمی کو کھینچے لیے جا رہا تھا۔ مغرب کے بعد اسرار میاں میراسنوں کو بلا لائے۔ صحن میں ان کی کرخت اور کھنکتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عالیہ ان کے پاس سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں کا عذاب اس پر نازل ہو کر گزر چکا تھا۔ دلہن کی بہن جیوے، دلہن کی چچی جیوے۔ عالیہ کو دیکھ کر میراسنوں نے دعائیں دینی شروع کر دی۔ چوکی پر بیٹھی ہوئی ساجدہ آپا تھال میں مہندی سجا رہی تھی۔ اماں اور بڑی چچی دالان سے چیزیں سرکا سرکا کر مانگے کی دری بچھوا رہی تھی، اور ساجدہ آپا کے بچے مہندی لے کر بھاگنے کی طاق میں ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ عالیہ تھوڑی دیر تک کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور پھر چھمی کے پاس آ گئی۔ وہ کس قدر اجنبیوں کی طرح مسیری سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ بجیا، جب میں چلی جاؤں گی تو پھر اس کمرے میں کون رہے گا؟ چھمی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ میں رہ لوں گی، روز اسے صاف بھی کر دیا کروں گی، اور جب تم آیا کرو گی تو پھر تمہارا کمرہ چھوڑ کر بھاگ جایا کروں گی۔ چھمی ایک دم اٹھی اور کھوٹی پر لٹکا ہوا میلا جمپر اتار کر مسہریاں اور میز کرسی صاف کرنے لگی۔ عالیہ خاموش بیٹھی دیکھتی رہی۔ انسان کو اپنی جگہ سے کتنی محبت ہوتی ہے، مگر اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کسی جگہ کو اپنا نہیں کہہ سکتی۔ صفائی کرنے کے بعد چھمی بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ عالیہ نے اسے لپٹا لیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے چھمی، ایک دن سب کی شادی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے عالیہ بجیا، مگر میری شادی ہو جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ چھمی برابر روئے جا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا ہوتا تو منظور کے سلسلے میں بات کرتی، مگر اس نے بھی تو پیغام نہیں دیا چھمی۔ پھر وہ بے مروت تم کو چھوڑ کر جنگ پر چلا گیا، اب اسے کیوں یاد کرتی ہو چھمی؟ چھمی نے اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ عالیہ پہچان نہ سکی۔ ان نظروں کے سامنے اس کا علم اور سمجھ جواب دے گئی۔ کیا بات ہے چھمی؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بجیا، آنسو پوچھ کر وہ ہنسنے لگی۔ یہ گیس کا ہنڈا اندر لے جاؤ کریمن بوا، اور اگر سب نے چائے پی لی ہو تو۔ بیٹھک سے اسرار میاں کی آواز آئی تو عالیہ کا جی دکھ گیا۔ آج تو کریمن بوا کاہے کو چائے دینے لگی؟ کبھی تو چائے بھول بھی جایا کرو اسرار میاں، آج ایک گلاس پانی پی لو۔ کریمن بوا جواب دیتے ہوئے ہنس رہی تھی اور میراسنیں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ارے یہ اسرار میاں اتنے عالم آشکارا راز ہیں، عالیہ کا جی چاہا کہ جا کر سب کے منہ نوچ لے۔ بڑی چچی، ساجدہ آپا اور اماں مہندی کا تھال اور پیلا جوڑا لیے اندر آ گئیں تو چھمی نے سر جھکا کر دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ رسم کے مطابق یہ جوڑا اور مہندی سسرال والوں کو لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کون آتا اتنی دور سے؟ صدر دروازے پر بھکاری لڑکے کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ چڑیوں نے باغ اجاڑا، بھاگ جا منحوس کہیں کا، بھاگ! کریمن بوا دہاڑ رہی تھیں۔ چادر کی آڑ میں چھپ کر چھمی نے پیلا جوڑا پہن لیا اور ساجدہ آپا نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا کر اپنے آنسو پوچھ لیے۔ ہاتھی جھولیں سسر در دجوا، میراسنوں نے گانا شروع کر دیا، اور عالیہ کو خیال آیا کہ اس نے ساجدہ آپا سے چھمی کی سسرال کے لیے تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ مہندی لگا کر سب باہر چلے گئے۔ چھمی نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائیں۔ جمیل بھیا تمہارے جہیز کے لیے ایک بڑا خوبصورت جوڑا بنا گئے ہیں، عالیہ نے اطلاع دی۔ اچھا؟ چھمی نے بڑی بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھا اور مہندی کریدنے لگی۔ اٹریا پہ چور بھوجی دیا تو جلاؤ، میراسنیں بہت جوش سے گائے چلی جا رہی تھیں۔
रस्म सूनी सूनी देख कर मीरासा ने मांझे के गीतों के बजाय ग्रामोफोन रिकॉर्डों के चलते हुए गाने गाने लगी। छम्मी, तुम मुझे अपनी ससुराल बुलाओगी ना? आलिया उसे बहलाने के लिए बराबर बातें किए जा रही थी। देखिए किस हुस्न से पोशीदा गम का राज है, तीर मेरे दिल में है, पर्दे में तीर अंदाज है। मीरासा ने अब कव्वाली पर उधार खा बैठी थी। मुझे क्या मालूम, छम्मी ने आहिस्ता से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं बुलाओगी, बस मालूम हो गई तुम्हारी मोहब्बत। आलिया बनकर रूठी, मगर छम्मी तो जैसे कुछ सुन ही न रही थी। आने वाले जल्द आओ आखिरी आवाज है, मीरासा ने गाते गाते चुप हो गई। छम्मी यूं ही खाली खाली नजरों से कमरे में इधर उधर देखे जा रही थी। आने वाले जल्द आओ आखिरी आवाज है। देखते देखते छम्मी गुनगुनाने लगी। तुम्हें ये कव्वाली इतनी पसंद क्यों है छम्मी? आलिया ने जैसे बेफर कर पूछा। वाह, मैं किसी को बुला थोड़ी रही हूं, छम्मी ने भी गुस्से से जवाब दिया। आलिया का जी चाहा कि छम्मी को पीट कर रख दे, और आने वाला ना आए तो अफ्यून खा लो पगली, मर जाओ और उसे दुनिया के सीने पर दर्राने के लिए छोड़कर कब्र में जा रहो। बड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से ना बोली, और जब मीरासा ने गा बजाकर चली गई तो छम्मी अपने बिस्तर पर लेट गई। आप ऊपर अपने कमरे में जाकर सो रहे हैं, खाम खां इतनी देर से बैठी हैं। आंखें बंद किए किए छम्मी ने अक्खड़पन से कहा। मैं तो यहीं तुम्हारे पास लेटूंगी। आलिया ने उसे प्यार से लिपटा लिया। खाम खां छम्मी से यूं बात की, वैसे ही बेचारी का दिल टूटा हुआ है। परसों बारात आ रही थी, मगर छम्मी के अब्बा अभी तक नहीं आए थे। इधर बड़े चचा को अपने कामों से फुर्सत न मिलती। करीमन बुआ सख्त फिक्रमंद हो रही थी। अब क्या इसरार मियां बारात की आवभगत करेंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि ये कौन है तो क्या कहेंगे दिल में? आखिर तो उन्हें भी मालूम हो ही जाएगा ना। वो बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। आलिया उनकी बातें सुन सुनकर जल रही थी। और अगर उन्हें ना मालूम हो तो तुम बता देना करीमन बुआ, तुम तो इसरार मियां का डंका हो। सुबह से बड़ी गहमा गहमी थी। शाम को 4 बजे बारात आ रही थी। आलिया ने करीमन बुआ के साथ मिलकर बैठक साफ करा दी थी। दूल्हा को बिठाने के लिए तख्त की चांदनी और गांव तकिए का गिलाफ बदल दिया गया था। बाहर इसरार मियां इंतजाम करते फिर रहे थे। स्कूल के मैदान को एक दिन के लिए मांग लिया गया था। शामियाने लग चुके थे और पुलाव जर्दे की देगें खड़क रही थी। 2 बजे के करीब आलिया थक कर अम्मा के पास तख्त पर टिक गई। मिरासा ने बड़े जोर शोर से गा रही थी। आयारी हरिया लांबा। अम्मा और बड़ी चची मेहमान औरतों को पान तंबाकू खिला रही थी। साजिदा आपा अपने बच्चों को नए कपड़े पहना रही थी, और करीमन बुआ आज रोटी हांडी की फिक्र से आजाद होकर इधर उधर चहकती फिर रही थी। मालिक के जमाने में तो 10-10 दिन तक घर के बाहर मुजरा होता था। सबसे अच्छी रंडियां आती थीं। घर में महीने महीने पहले मिरासनें ढोल लेकर बैठ जाती थीं, और जब घर से जाती तो उनकी झोलियां रुपयों से भरी होती। वाह क्या जमाने थे। इतनी गहमा गहमी के बावजूद आलिया को लोहे की कुर्सी बड़ी तन्हा और उदास लग रही थी। वो आज भी पहले की तरह सहन में पड़ी थी। साजिदा आपा के बच्चों ने नंगे पांव रख रख कर उसे मिट्टी से लेस दिया था। आलिया जब छम्मी के पास जाने लगी तो जाने किस जज्बे के तहत कुर्सी के पास खड़ी हो गई। साड़ी के पल्लू से उसकी मिट्टी पोंछी और चली गई। अब्बा नहीं आए बजिया? छम्मी ने उसे देखते ही सवाल किया, और मेहंदी से रचा हुआ हाथ उसके हाथ पर रख दिया। नहीं आए छम्मी, वो तो बीमार हैं। खाने वगैरह के लिए 200 रुपए और भिजवा दिए हैं। आलिया झूठ बोल रही थी। शायद वो बेचारे मौत की बीमारी में मुब्तला होंगे। छम्मी ने नफरत से हर तरफ देखा और सर झुका लिया। आलिया खामोश रही। भला वो कहती भी क्या? भला झूठे के पांव होते हैं। जफर चचा अगर आ ही जाते तो क्या बिगड़ जाता? मगर वो क्यों आते? उनके आराम में खलल पड़ जाता। वो अपनी हैदराबाद की जन्नत से क्यों निकलते? बारात आने में अब थोड़ी देर रह गई थी। उसने छम्मी को गौर से देखा। वो शर्माई हुई बैठी थी। छम्मी के चेहरे से उसे किसी किस्म का खतरा नजर न आ रहा था। वो उठ खड़ी हुई क्योंकि उसे भी तैयार होना था। करीमन बुआ, जरा मेरी एक बात सुन लो। इसरार मियां की आवाज आए जा रही थी, मगर करीमन बुआ तो बहरी हो गई थी। वरना क्या आज के मुबारक दिन भी वो इसरार मियां के काम करती? आलिया ने हिम्मत करके इसरार मियां को जवाब दे ही दिया। ये कपड़े छम्मी बिटिया के लिए खरीदे हैं, उन्हें मेरी तरफ से दे देना। और कुछ न कर सका। इसरार मियां की आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी, और बढ़ा हुआ हाथ कांप रहा था। करीमन बुआ की समात फौरन तेज हो गई। ये आपका काम नहीं आलिया बिटिया। उन्होंने आलिया के हाथ से बंडल ले लिया। अम्मा और बड़ी चची कपड़े देख रही थी। वाह कितने अच्छे कपड़े हैं, ये इसरार मियां ने छम्मी को दिए हैं, आलिया ने फखरिया कहा। इसरार मियां ने? वाह खूब रही। पराए माल पर या हुसैन। करीमन बुआ जलबला उठी। जमाने जमाने की बात है,
اسرار میاں اس گھر کی بیٹیوں کو جوڑے دیں، مالکن کو خدا جنت نصیب کرے۔ اسرار میاں کی ماں کو اپنے پرانے کپڑے دیا کرتی تھی۔ چلو اب تو کپڑے آ ہی گئے، یہ جوڑا بڑے بھیا کی طرف سے ہو جائے گا، آخر تو انہی کی دکان سے پیسے کاٹ کاٹ کر بنایا ہوگا۔ اماں نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے چھوٹی دلہن، کریمن بوا نے اطمینان کی سانس لی۔ عالیہ نے کپڑوں کو اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بڑی متبرک چیز چھو رہی ہو۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخے، سب کو بتا دے کہ یہ کپڑے اسرار میاں نے بھجوائے ہیں، یہ ان کی محبت اور شرافت کا تحفہ ہے، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس نے دھیرے سے کپڑے پلنگ پر رکھ دیے اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نجمہ پھوپھی اپنے کمرے میں بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ اس وقت زردوزی سے لسی ہوئی ساڑی پہنے ہوئی تھی اور سخت بیزار نظر آ رہی تھی۔ اب تک انہوں نے کسی کام میں حصہ نہ لیا تھا، مگر آج چھمی کو رخصت کرنے کے لیے جیسے مجبور ہو گئی ہوں۔ ساڑی بدل کر عالیہ پھر نیچے آ گئی۔ دھوپ پیلی پڑ کر دیواروں پر چڑھ گئی تھی۔ سب بارات کے منتظر تھے۔ وہ چھمی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بارات آنے کا شور مچا تو چھمی کا رنگ فک پڑ گیا۔ بجیا، جیسے کسی چیز سے ڈر کر اس نے پکارا۔ کیا ہے چھمی؟ اس نے چھمی کو لپٹا لیا۔ کچھ بھی نہیں، آپ میرے پاس سے ہٹیے گا نہیں، جی گھبراتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی چھمی۔ وہ کانپتی ہوئی چھمی کو لپٹائے بیٹھی تھی، مگر اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو خود بھی کانپ رہی تھی۔ اماں، بڑی چچی، ساجدہ آپا اور کریمن بوا سب کمرے میں آ گئے۔ کریمن بوا کے ہاتھوں میں تھال تھا جس میں سسرال سے آیا ہوا نکاح کا جوڑا، زیور اور صحرا سجا ہوا تھا۔ سب لوگ پردہ کر لو، نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ اسرار میاں کی آواز آئی تو کریمن بوا نے چادر تان کر پردہ کر دیا اور سب اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ آج کے دن تو بڑے میاں گھر میں رہتے، اپنی بھتیجی کا نکاح تو پڑھواتے۔ خدا کی قدرت، اسرار میاں نکاح پڑھوانے آئے۔ اللہ نصیب اچھے کرنا۔ کریمن بوا مارے دکھ کے رو رہی تھی۔ چھمی نے اتنی آسانی سے ہوں کر دی کہ عالیہ حیران رہ گئی۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قیامت تک باراتی یوں ہی دروازے پر پڑے رہیں گے، ہوں سننے والے گواہوں پر سے صدیاں گزر جائیں گی اور چادر کے اس پردے کو آندھیاں بھی نہ ہٹا سکیں گی۔ گواہ واپس چلے گئے۔ میراسنیں مبارک بادیاں گا رہی تھیں۔ او مبارک تیری سسرال سے آیا صحرا۔ اور عالیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گانے کی آوازیں کہیں کوسوں دور سے آ رہی ہیں۔ ساجدہ آپا نے چھمی کو سرخ جوڑا پہنا کر ذرا سی دیر میں دلہن بنا دیا۔ عالیہ الگ بیٹھی رہی جیسے وہ مفلوج ہو گئی ہو۔ جب سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو عالیہ نے چھمی کی گھونگھٹ الٹ دی۔ کیا سچ مچ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی؟ شادی ہونی تھی سو ہو گئی، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ چھمی نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کہا۔ عالیہ کچھ نہ بولی۔ یہ بھی کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ بعض وقت کہنے سننے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ عالیہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ گیس کی دودھیا روشنی میں چھمی کی سسرال والیاں چاندنی پر بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھیں۔ پان پر پان کھائے جا رہے تھے، بار بار تمباکو پھانکی جا رہی تھی، اور ان سب کے بیچ میں نجمہ پھوپھی اپنے وقت کی ہیروئن بنی بیٹھی تھی۔ کتنا پڑھا ہے دولہا؟ انہوں نے پوچھا۔ 8 درجے۔ اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ 20 بیگھے زمین ہے، 2 بھینسیں ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، چھمی کی ساس نے غرور سے بتایا۔ ٹھیک ہے، چھمی کے لیے اور کیا چاہیے؟ نجمہ پھوپھی ان دیہاتی جاہل عورتوں کو بڑی حقارت سے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک میراسن چھمی کو گود میں اٹھا کر باہر لے آئی تو سسرال والیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سب چھمی پر ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ باہر سے دولہا اپنے شہبالے کے ساتھ آ گیا۔ الٹے ہوئے صحرے سے اس کا ٹھیٹھ دیہاتی پکے رنگ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ عالیہ کا جی چاہا کہ اپنا منہ چھپا لے۔ یہ چھمی کا دولہا ہے، چھمی جو پہلے جمیل بھیا کو چاہتی تھی اور پھر منظور کو پسند کر کے مارے فخر کے پھولے نہ سماتی تھی، بدلے میں اسے بس یہی کچھ ملا ہے۔ میراسنیں عارسی مصحف کی رسم ادا کرنے لگی تو چھمی نے اس طرح دولہا کو دیکھا کہ میراسنیں دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد چھمی کی رخصتی کا سامان شروع ہو گیا۔ گلی میں کھڑے ہوئے تانگوں پر جہیز کا سامان لادا جا رہا تھا اور میراسنیں بڑی رقت سے گا رہی تھیں۔ بھائیوں کو دینا محل دو محلے، ہم کو دیا پردیس رے، لکھیا باب المورے۔ بڑی چچی اور کریمن بوا رو رہی تھی۔ اماں سر جھکائے جانے کیا سوچ رہی تھی، اور نجمہ پھوپھی بڑی بیزاری سے جاہلوں کی محفل کے خاتمے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہائے بجیا، بڑے چچا کو اتنا اچھا دولہا کہاں سے مل گیا؟ چھمی نے عالیہ کی گود میں سر رکھ کر دھیرے دھیرے سے سکتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے اسے لپٹا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسے مہلت نہ ملی، اور وہ اتنا اچھا دولہا میراسنوں کے قہقہوں کے بیچ میں چھمی کو اٹھا کر پردہ لگے تانگے پر بٹھا آیا۔ عالیہ نے اپنی چیخ گلے میں گھونٹ لی۔ راون سیتا کو لے گیا، جمیل بھیا
کاش تم ہی رام بن سکتے۔ چھمی کے جانے کے بعد گھر بالکل ویرانہ بن گیا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس پارٹیاں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھیں۔ کوئی کسی کو نہ چھیڑتا، سب ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح پرسکون تھے۔ بڑے چچا مزے سے گھر میں آتے اور چلے جاتے۔ اب بیٹھک کے دروازے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ کم وقت کافر کانگریسیوں کے خلاف کوئی نعرہ نہ گونجتا۔ بڑی چچی سرے شام ہی برآمدے کے پردے گرا کر تخت پر بیٹھ رہتی۔ مٹی کی کنڈالی میں کوئلے دہکتے رہتے۔ اماں اور بڑی چچی ہاتھ سیک سیک کر جانے کیا سوچا کرتی۔ کوئی چھمی کی باتیں نہ کرتا، کسی کو اس کے خط کا انتظار نہ تھا۔ چھمی جیسے کبھی اس گھر میں رہی ہی نہ تھی۔ آج کل گھر کی حالت اچھی ہو رہی تھی۔ جمیل بھیا کی تنخواہ نے چولہے میں ذرا سی جان ڈال دی تھی، اور کریمن بوا مارے مصروفیت کے گزرے ہوئے وقت کو کم ہی یاد کرتی۔ انہیں تو اب یہ دکھ کھا رہا تھا کہ بڑے چچا اپنی ہانڈی الگ پکواتے تھے۔ انہوں نے بڑی صفائی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ جمیل بھیا کی کمائی کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہ ہونے دیں گے۔ جمیل بھیا نے یہ ملازمت کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جمیل میری اولاد میری دشمن ہوگی، بڑے چچا نے کئی بار عالیہ سے کہا تھا، اور وہ چچا کی بے قراری دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ گھنٹوں سوچتی رہتی کہ انسان کے مقاصد میں اتنی دھار کہاں سے آ جاتی ہے کہ سارے رشتوں ناتوں کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ بڑے چچا نہ کسی کے باپ ہیں، نہ چچا، نہ شوہر، اسی لیے چھمی راون کے ساتھ لنکا چلی گئی۔ ساجدہ آپا اپنے خاندان کی ساری بڑائی اور ساری عمارت کو گوبر میں ملا کر اپلے تھاپ رہی ہیں۔ شکیل بھاگ گیا اور جمیل بھیا مامتا کی آگ بھڑکا کر فاشزم کی آگ بجھانے چلے گئے۔ سخت سردی ہو رہی تھی۔ عالیہ چھت پر دھوپ میں پڑی یا تو بڑے چچا کی لائبریری سے نکالی ہوئی کتابوں سے جی بہلاتی، یا پھر آوارہ روح کی طرح بھٹکتی پھرتی۔ اماں اپنے آپ میں مگن رہتی۔ ماموں کے لمبے چوڑے محبت میں ڈوبے ہوئے خط آتے رہتے۔ وہ ان خطوں کو حتی الامکان نہ پڑھتی۔ اس نے اماں سے اگلے سال علی گڑھ جانے کی بات بھی نہ کی تھی، پھر بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ضرور جائے گی۔ کبھی کبھار ابا کا خط بھی آ جاتا، جسے پڑھ کر وہ نئی زندگی محسوس کرتی اور بڑی بے قراری سے ان کی رہائی کے دن گننے لگتی۔ خالی وقت کیسے کٹے، وہ کس سے بولے، کس سے بات کرے؟ عالیہ کبھی کبھی تو اتنی الجھن محسوس کرتی کہ رو پڑتی۔ کاش نجمہ پھوپھی ہی اسے بات کرنے کے لائق سمجھ لیں، مگر اس نے تو بی اے میں بھی اردو ہی لی تھی، اس لیے وہ بالکل جاہل تھی ان کی نظر میں۔ رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی اور بادل اتنے زور سے گرجتے رہے کہ دل دہل کر رہ جاتا۔ تھوڑی دیر تک اولے پڑتے رہے، اور جب کھڑکی کے بند پٹوں سے آ کر ٹکراتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی ڈھیلے مار رہا ہے۔ بارش ہلکی پڑنے پر وہ سو گئی، مگر بڑی اچاٹ سی نیند۔ اس نے جمیل بھیا کو خواب میں دیکھا، وہ اولوں سے سر بچاتے جانے کہاں بھاگے جا رہے تھے۔ عالیہ نے انہیں زور زور سے آواز دی تو رک گئے۔ میں تم سے نہیں بولتا عالیہ، اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ بادل بڑے زور سے گرج رہے تھے۔ خدا کرے وہ خیریت سے واپس آئیں، بڑی چچی کی مامتا ٹھنڈی رہے۔ عالیہ نے بلک کر دعا کی، مگر وہ یہ سوچنے سے کترا رہی تھی کہ جمیل بھیا اس کے خوابوں میں کہاں سے آ دھمکے۔ صبح بے حد سرد تھی۔ رات کی بارش سے چھت کی منڈیریں اور صحن اب تک گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے بھیڑے ہوئے پٹ کھول دیے۔ کہیں دور سے بینوں کی آواز آ رہی تھی۔ کون مر گیا؟ وہ بستر سے اٹھ پڑی۔ ان دنوں تو محلے کے کئی آدمی جنگ پر مارے گئے تھے، مگر یہاں اتنی دور رونے کی آوازیں نہ آئی تھیں۔ بس یوں ہی خبریں سنی تھیں، مگر ادھر کچھ دنوں سے تو سارا محلہ اس گھر سے کٹ گیا تھا۔ چھمی جب محلے میں گھوم پھر کر آتی تو ساری خبریں سنا دیا کرتی۔ محاذ پر کون ختم ہو گیا، کس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، کون اپنی پارٹی کے پیچھے جیل چلا گیا، اور کون سا بوڑھا مدتوں کی بیماری جھیل کر ختم ہو گیا۔ وہ جلدی سے نیچے چلی گئی۔ صحن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی رات کی بارش سے دھل کر چمک رہی تھی، اور کیاری کے پودے اولوں کی چوٹ سے دب کر زمین پر جھک گئے تھے۔ وہ چپ چاپ تخت پر جا بیٹھی، جہاں اماں اور بڑی چچی رونے کی آوازوں پر کان لگائے خاموشی سے بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ کریمن بوا پراٹھے پکاتے ہوئے اپنے گھر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھیں۔ کون مر گیا؟ بڑی چچی نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ صدر دروازہ زور سے کھلا اور کمر پر جھوا رکھے بھنگن صحن میں آ گئی۔ وہ تھانے دار کے صاحبزادے منظور میاں جنگ پر مارے گئے۔ ہائے کیسے کڑیل جوان تھے، ماں اپنی جان پیٹے لیتی ہے۔ صحن میں کھڑے کھڑے اس نے اطلاع دی اور پھر کام میں جٹ گئی۔ مجھے لینا، میں چلی۔ بڑی چچی نے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور آگے کو جھک گئیں۔ میرا جمیل، وہ ٹھیک ہوں گے بڑی چچی، وہ بالکل خیریت سے ہوں گے، وہ محاذ پر نہیں جائیں گے، ان کا دوسرا کام ہے۔ عالیہ نے بڑی چچی کو تھام لیا۔
پراٹھا توے پر جل رہا تھا اور کریمن بوا بڑی چچی کو پانی پلا رہی تھی۔ ذرا ہمت سے کام لیجیے بڑی بھابھی، اللہ نے چاہا تو جمیل خیریت سے ہوگا۔ کلکتہ یہاں سے کون سا دور ہے، اسرار کو بھیج کر خیریت معلوم کرا لیں۔ اماں بھی سمجھا رہی تھی، مگر بڑی چچی کی بے قراری کم نہ ہو رہی تھی۔ کیا منظور مر گیا؟ بڑے چچا نے پوچھا۔ وہ آج دیر سے سو کر اٹھے تھے، ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ انگریز بہادر اپنے مفاد کی خاطر ہمارے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ اماں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے، مگر اس وقت وہ کچھ نہ بولی۔ بڑی چچی اب اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ رونے کی آوازیں مدھم پڑھتے پڑھتے کھو گئی تھی۔ اور سنا ہے کہ زینب بیگم کا لڑکا جرمنوں کی قید میں ہے، بھنگن نے جاتے جاتے دوسری اطلاع دی۔ بڑے چچا چوکی پر بیٹھے ہاتھ منہ دھو رہے تھے۔ عالیہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ گھبرا گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بڑے چچا؟ اس نے قریب جا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ اتنے دن سے جمیل کا خط بھی تو نہیں آیا۔ بڑی چچی کی آواز میں خدشات لرز رہے تھے۔ سردیوں کی ٹھٹھری ہوئی دھوپ دیواروں سے اتر کر صحن میں پھیل رہی تھی۔ نجمہ پھوپھی کالج جانے کے لیے نیچے اتری تو کریمن بوا نے خبر سنائی۔ نجمہ بٹیا، تھانے دار کے صاحبزادے بھی جنگ پر مارے گئے۔ اللہ جمیل میاں کو خیریت سے واپس لائے۔ اس گھر کی کیسی بد نصیبی ہے کہ اتنی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے جو آرام سے روزی کما لیتے۔ نجمہ پھوپھی کے چہرے سے فکر ظاہر ہو رہی تھی۔ جی ہاں، اور آپ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے مار کے سر کر رہی ہیں۔ جانے کیسے عالیہ نے انگریزی میں بات کرنے کی جرت کی تھی۔ اوہ، تم سے کس نے کہا ہے کہ غلط سلط انگریزی بولا کرو؟ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بی اے کر لیا تو سمجھا کہ بس قابل ہو گئے۔ نجمہ پھوپھی نے بری طرح ڈپٹا۔ ان کے لہجے میں اتنی حد تک تھی کہ عالیہ کا جی چاہا یہیں زمین میں دفن ہو جائے۔ نجمہ بھی، زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ کس کی دولت سے قابل بنی ہو؟ میرا اور بڑی بھابھی کا گلا کاٹ کاٹ کر یہ صلہ دے رہی ہو؟ میں مجبور نہیں ہوں جو تمہاری بات سنوں گی۔ میرا بھائی زندہ ہے۔ تم جیسوں کو تو اماں کچھ کہتے کہتے روک گئیں۔ اوف اوف، میں آپ لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ فارسی والے سادی صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ جاہلوں سے اس طرح بھاگو جیسے تیر کمان سے۔ اور وہ ناشتہ چھوڑ کر کالج جانے کے لیے باہر نکل گئیں۔ کریمن بوا، بڑی بھابھی سے کہو کہ پریشان نہ ہوں، میں جمیل میاں کی خیریت معلوم کراؤں گا۔ اگر سب لوگ ناشتہ کر چکے ہوں تو بیٹھک سے اسرار میاں کی کمزور سی آواز آئی۔ تم سب کو پریشان ہونے دو اسرار میاں، تم اپنا ناشتہ کر لو۔ کریمن بوا چائے کی پیالی اور گھی چپڑی روٹی لے کر اس طرح جھپٹیں جیسے اسرار میاں کے منہ پر دے ماریں گی۔ کہہ دو نا کہ خیریت معلوم کرائے، اور کیا کام ہے اس نکمے کو؟ اماں نے کریمن بوا سے کہا، مگر وہ بڑی خاموشی سے جھوٹے برتن سمیٹتی رہیں۔ منظور کے گھر سے بین کی آوازیں پھر بلند ہونے لگی تھیں۔ بڑی چچی گھٹی گھٹی سی بیٹھی تھی۔ گلی میں کوئی فقیر صدا لگاتا گزرا تو انہوں نے پاندان کی کلیا سے ایک پیسہ نکال کر کریمن بوا کی طرف بڑھا دیا۔ دوپہر کو جمیل بھیا کا خط اور منی آرڈر آ گیا۔ بڑی چچی خوشی سے کانپ رہی تھیں، اور تھم تھم کر آنے والی بین کی آوازیں بھی اب اتنی درد بھری نہ معلوم ہو رہی تھیں۔ بڑی چچی برابر جمیل بھیا کی باتیں کیے جا رہی تھیں، اور کریمن بوا مزار پر چڑھانے کے لیے ملیدہ بنا رہی تھی۔ خدا نے ان کی منت پوری کی تھی۔ جمیل بھیا کا خط آ گیا تھا۔ فروری کے خوشگوار دن بہار کا پتہ دے رہے تھے، مگر بڑے چچا کا چہرہ کیوں پیلا ہو رہا تھا؟ ان کے ہاتھ پاؤں سوکھتے جا رہے تھے اور پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ گاندھی جی نے جیل میں 21 دن کا برت رکھا تھا۔ آزادی کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی تھی، اور ادھر بڑے چچا نے آرام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جانے کہاں مارے مارے پھرا کرتے، یا پھر بیٹھک میں دوستوں کا ہجوم ہوتا۔ نت نئی اسکیمیں تیار ہوتی رہتی۔ عالیہ بڑے چچا کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی۔ اللہ، یہ بڑے چچا کس مٹی سے بنے ہیں؟ کبھی جمیل بھیا کی خیریت نہیں پوچھی۔ شکیل مرتا ہے یا جیتا ہے انہیں کوئی خبر نہیں۔ بڑی چچی غموں کی آگ میں سلگ رہی ہیں، مگر وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ گاندھی کے مر جانے کا خوف ستا رہا ہے۔ عالیہ کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ بڑے چچا کو سمجھائے گی، انہیں ان کی صحت کی خرابی کی اطلاع دے گی۔ رات کو جب سب لوگ بیٹھک خالی کر گئے تو وہ بڑے چچا کے پاس جا بیٹھی۔ وہ جیسے تھک کر لیٹے تھے۔ لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں ان کا چہرہ اور بھی کمزور لگ رہا تھا۔ تم کو پتا ہے نا، گاندھی جی نے جیل میں برت رکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے، مگر… ہاں بڑے چچا، معلوم ہے، اخبار میں پڑھا تھا، مگر… وہ گگیا گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو انگریز بہادر اپنی ساری مکاری بھول جائیں گے۔ ایک اتنا بڑا طوفان آئے گا جو انگریز کو جنگ سے بھی زیادہ مہنگا پڑے گا۔ بڑے چچا مارے جوش کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے بڑے چچا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھائے، ان سے کیا کہے؟ وہ ہولے ہولے ان کا سر سہلانے لگی۔ آپ اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے بڑے چچا۔
ہم سب آپ ہی پر ہیں۔ وہ میں نے اسرار میاں سے کہہ دیا ہے کہ میرے لیے حکیم محمود صاحب سے کچھ معجونے بنوا لائیں، بس 2 دن میں طاقت آ جائے گی۔ بڑے پائے کے حکیم ہیں اور ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان دنوں کمزور ہو رہا ہوں۔ ذرا لالٹین کی بتی اونچی کر دو، بس جیسے ہی آزادی ملی بجلی کا کنیکشن بحال کرا لوں گا۔ یہ لالٹین کی روشنی رات کو پڑھنے نہیں دیتی۔ عالیہ نے اٹھ کر لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ کون جانے آزادی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ملک کی خدمت شروع ہو جائے گی، بجلی کا کنیکشن بحال کرانے کی کسے فرصت ہوگی؟ یہ گھر تو اندھیرے ہی میں ڈوبا رہے گا۔ عالیہ نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر بڑے چچا کے سرہانے آ بیٹھی۔ اس وقت ان کے چہرے پر کیسی مسرت تھی، شاید آزادی کا تصور مچل رہا تھا۔ پھر تو سب کچھ ہو جائے گا بڑے چچا، عالیہ نے جیسے ہار کر کہا۔ تم میری کتابیں پڑھتی ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں پڑھتی ہوں بڑے چچا۔ نجمہ کیسی ہے؟ بہت دنوں سے دکھی نہیں۔ وہ جاہلوں میں نہیں بیٹھتی، اچھی ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی وہ لڑکی گنبد کی آواز ہے۔ انگریزوں کی تعلیم کا مقصد ہی یہی تھا۔ بڑے چچا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بڑے چچا تو آنکھیں بند کر کے شاید سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں وہ خراٹے لینے لگے تو عالیہ دبے قدموں کمرے سے چلی گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی اور بادلوں کے چند ٹکڑے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے تھے۔ اماں اور بڑی چچی شاید اپنے کمروں میں سو رہی تھیں، مگر کریمن بوا اب تک چولہے کے پاس بیٹھی اپنی بوڑھی ہڈیاں سینک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیوں پر ہولی۔ نجمہ پھوپھی اب تک پڑھ رہی تھی۔ عالیہ نے ان کی طرف کھلنے والے دروازے بند کر لیے اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ہائی اسکول کی طرف سے الو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ گلی میں کچھ آوارہ کتے لڑ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ اسے رات بڑی ڈراؤنی معلوم ہوئی اور کریمن بوا کی بات یاد آ گئی، جب کتے روتے ہیں تو کوئی آفت آتی ہے۔ اب اور کون سی آفت آنے کو رہ گئی ہے؟ ابا جیل میں دن کس طرح گزارتے ہوں گے؟ رات جانے کس طرح گزری نہیں، رات نے اسے گزار دیا۔ کیسی بے چینی، کیسی بے کلی، جاگتے جاگتے آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اللہ اللہ، وہ بار بار جیسے کراتی اور گلی میں کتے روئے چلے جاتے۔ رات کے پچھلے پہر جب میونسپلٹی کی روشنی بجھ گئی تو کمرے میں گھور اندھیرا چھا گیا۔ مرغوں کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں تو وہ بڑے سکون سے سو گئی۔ صبح کے تصور نے اس کے دماغ سے ساری بلاؤں کو ٹال دیا تھا۔ کسی نے زور سے زنجیر کھڑکائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ نجمہ پھوپھی کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں کو چھید گئی۔ ہائے مظہر بھیا جیل میں مر گئے۔ اماں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ بڑی چچی اونچی آواز سے رو رہی تھی اور کریمن بوا کے سینہ پیٹنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ صبح صبح رات کیسے ہو گئی؟ سورج کدھر غائب ہو گیا؟ کیا سچ مچ ابا مر گئے؟ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اور کریمن بوا سینہ پیٹتی اس کے پاس آ گئیں، اسے اپنی چھاتی سے لپٹائے لپٹائے نیچے لے گئیں اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چلتی رہی جیسے گھسٹ رہی ہو۔ اس کے پیروں میں جان کہاں تھی؟ بڑے چچا صحن میں کھڑے تھے۔ کیا یہ بڑے چچا ہیں؟ کیا یہ زندہ ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ بڑے چچا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ ان کے برابر کھڑی رہی۔ اماں بے تحاشا رو رو کر تڑپ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کیسی بے بسی تھی، کتنی حسرت تھی۔ ان کے چہرے پر بے چارگی کی دھول اڑ رہی تھی۔ عالیہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اماں کی طرف بڑھی اور لپٹ گئی، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی رو سکتی ہے۔ اسے انگریزوں نے مار دیا ہوگا، وہ خود نہیں مرا، وہ مر ہی نہیں سکتا۔ بڑے چچا لوہے کی کرسی کو تھام کر بیٹھ گئے۔ میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ بڑے چچا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے بڑی مشکل سے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے چلیے بڑے بھیا۔ بیٹھک سے اسرار میاں کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز آئی، لیکن اس وقت تو کریمن بوا ان کی آواز سن ہی نہ رہی تھی۔ سب روتے روتے تھک گئے۔ برآمدے میں بچھی ہوئی دری پر اب سب سوگوار بیٹھے تھے۔ دھوپ صحن سے سرک کر دیواروں پر چڑھ گئی تھی اور کوے ایک ساں کائیں کائیں کیے جا رہے تھے۔ بھلا اب یہ کس کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں؟ کہاوتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ عالیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ دیوار پر بیٹھے ہوئے کووں کو مار مار کر اڑا دے۔ سب کی نظریں صدر دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور بڑے چچا ابا کو لے کر اب تک نہیں آئے تھے۔ گلی میں کسی کے بھی قدموں کی چاپ ہوتی تو سب چونک پڑتے۔ کوئی فقیر صدا لگاتا گزرتا تو ایسا جان پڑتا کہ بین کر رہا ہے۔ کریمن بوا نے صحن میں چولہا بنا کر بڑے پتیلے میں پانی چڑھا دیا تھا اور سیلی ہوئی لکڑیوں کو پھونک پھونک کر گود میں رکھے ہوئے قرآن شریف کو پڑھے جا رہی تھی۔ صحن میں ہوا کتنی سرد ہو رہی تھی۔ گلی میں بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر اسرار میاں کی آواز آئی، سب پردہ کر لیں۔
مظہر بھیا آ گئے۔ تھمے ہوئے طوفان نے پھر سے زور پکڑ لیا۔ برآمدے میں بچھے ہوئے پلنگ پر ابا کی لاش رکھ کر جب سب لوگ بیٹھک میں چلے گئے تو عالیہ دوڑ کر پلنگ کے پاس آ گئی۔ اماں پلنگ کی پٹی سے سر پھوڑ پھوڑ کر رو رہی تھیں۔ نجمہ پھوپھی اپنے بھیا راجا کو پکار رہی تھیں۔ بڑی چچی اماں کو لپٹائے بیٹھی تھیں اور کریمن بوا سر جھکائے قرآن شریف پڑھے جا رہی تھیں۔ عالیہ نے ابا کے منہ پر سے چادر سرکا دی۔ کیا سچ مچ یہ ابا ہیں؟ اس نے پہچاننا چاہا۔ جیل نے کچھ بھی تو نہ چھوڑا تھا۔ بڑے چچا، عالیہ نے بڑے چچا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنے بھائی کے سرہانے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ میرے بھائی کو انہوں نے مار ڈالا۔ اس نے تو انگریز حکمران کو مار کر ثواب بھی نہیں کمایا تھا، اور انہوں نے اتنی بڑی سزا دے دی۔ میں سب کو بتاؤں گا۔ میں اس کے جنازے کو جلوس کی صورت میں لے جاؤں گا۔ بڑے چچا جوش کے مارے چیخ رہے تھے۔ کون نکالے گا جلوس؟ اماں ایک دم تن کر کھڑی ہو گئیں۔ جب یہ زندہ تھے تو آپ کے تھے، آپ کا سایہ تھے۔ اب یہ میرے ہیں، ان کی لاش کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ بڑے چچا کا سر ایک دم جھک گیا۔ پھر ابا چلے گئے۔ ایک ہنگامہ ہوا اور ٹھہر گیا۔ آخری دیدار میں کتنی ہوس ہوتی ہے۔ وہ حیران تھی کہ ابا کی تصویر اس کی پتلیوں میں کیوں نہیں کھنچ گئی۔ رات 11 بجے کے قریب اسرار میاں اور بڑے چچا قبرستان سے واپس آ گئے۔ اس وقت آنسو تھم چکے تھے اور صبر کی سل سینوں پر سرک آئی تھی۔ کریمن بوا، چھوٹی دلہن سے کہو اگر ان کے بدلے میں مجھے موت آ جاتی تو میں ضرور مر جاتا، پر بندہ بڑا بے بس ہے۔ اسرار میاں کی آواز سناٹے کو چیر گئی۔ تم نہیں مر سکتے اسرار میاں، تم زندہ رہو گے، تم نہیں مر سکتے۔ کریمن بوا نے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اسرار میاں کی زندگی پر لعنت بھیج دی۔ تیسرے دن شام کو حیدرآباد دکن سے ظفر چچا اور ماموں دونوں ہی آ گئے۔ اماں اپنے بھائی سے مل کر بہت بے قرار ہو رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بھیک اور التجا تھی، مگر ماموں نظریں چرا رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا ان کی انگریز بیوی خاندانی زندگی کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کر لیتی؟ ظفر چچا صدمے سے نڈھال تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر میرا بھائی حیدرآباد میں رہتا تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ پھر شام کو وہ اپنی محفوظ حکومت کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اماں کی ہر طرح مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کئی دن بعد چھمی کا خط آیا تھا۔ شاید اس نے رو رو کر لکھا تھا۔ آنسوؤں نے روشنائی پھیلا دی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی۔ چھوٹے گاؤں سے کیسا ناتا۔ اس نے اپنے متعلق اب بھی کچھ نہ لکھا تھا۔ جمیل بھیا کا بھی خط آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ مظہر چچا کبھی نہیں مر سکتے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے 2 دن کی چھٹی پر آنے کو لکھا تھا۔ اس دفعہ بہار کتنی جلدی گزر گئی۔ کیاری میں ڈھیروں گلے عباس اور سورج مکھی کے پھول کھلے، مگر ان میں کوئی دلکشی نظر نہ آئی۔ آم کے درختوں میں بور آتے ہی کوئل نے چیخنا شروع کر دیا تھا، مگر کسی نامعلوم سی تڑپ نے عالیہ کے کلیجے کو نہ مسلا۔ ابا کی موت کے بعد وہ کتنی دل شکستہ ہو گئی تھی۔ اماں اب ہر وقت سر نوڑھائے جانے کیا سوچا کرتی، اور بڑی چچی ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں بہلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھر بھی اماں کی فکروں میں کمی نہ ہوتی، جانے وہ کیا سوچتی رہتی تھی۔ عالیہ پہروں ان کے پاس بیٹھی رہتی، مگر وہ دل کی بات نہ کہتی۔ بڑے زور کی گرمی پڑنے لگی تھی۔ سرے شام آسمان پیلا ہونے لگتا تو محلے کے بچے شور مچاتے، پیلی آندھی آئی، پیلی آندھی آئی۔ شاید ہی کوئی دن گزرتا جو آندھی نہ آتی ہو۔ سارا دن لو چلتی رہتی، گلی میں بگولے لوٹتے پھرتے، اور عالیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں پڑے پڑے اپنے مستقبل کے لیے سوچتی رہتی۔ یہ دن تو کاٹے نہ کٹ رہے تھے۔ وہ اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس گھر کی ایک ایک چیز اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ دادی کے کمرے میں جاتی تو ان کی تیز تیز سانسیں سنائی دینے لگتی۔ صحن میں بچھے ہوئے ہر پلنگ پر ابا کی لاش پڑی نظر آتی، اور جب لوہے کی کرسی دیکھتی تو جانے کیوں وحشت ہونے لگتی، اور پھر بھاگ جانے کی خواہش اور بھی جڑیں پکڑنے لگتی۔ جمیل بھیا اسے تسلی دینے بھی نہ آ سکے۔ اس کے باپ کی موت کتنی معمولی بات تھی، ادھر تو اسے جمیل بھیا سے نفرت ہو کر رہ گئی تھی۔ دھوپ چھت کی منڈیروں پر چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی تو عالیہ اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی۔ نجمہ پھوپھی اب تک اپنے کمرے میں پڑی اونگ رہی تھیں۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ بھی بدلی بدلی نظر آتی۔ کتاب ان کے سینے پر کھلی پڑی رہتی اور وہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ عالیہ کو کئی بار خیال آیا کہ اس طرح تو نجمہ پھوپھی کی انگریزی کمزور ہو جائے گی۔ قریب قریب کی چھتوں سے لڑکے لال پیلی پتنگیں اڑا رہے تھے، وہ کاٹا کی آوازیں آ رہی تھیں، اور گلی میں گلاب کی گنڈیریاں بیچنے والا تو جیسے اسی گلی کا ہو کر رہ گیا تھا۔
اس نے دلچسپی سے پتنگوں کو دیکھنا اور گننا چاہا، مگر ذرا ہی دیر میں جی اچاٹ ہو گیا۔ آج وہ بے حد اداس اور پریشان تھی۔ سارے دن کی دھوپ میں تپے ہوئے پلنگ پر منہ لپیٹ کر پڑ رہی۔ عالیہ، اماں۔ عالیہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اماں کے آنے پر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مدتیں گزر گئیں، انہوں نے زینے پر قدم بھی نہ رکھا تھا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات نہ کی تھی۔ پھر ادھر ابا کے مرنے کے بعد تو وہ جیسے سدھ بدھ کھو چکی تھی۔ علی گڑھ جاؤ گی بیٹی کرنے؟ انہوں نے عالیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور جاؤں گی، آپ ماموں کو لکھ دیجئے کہ وہ زیادہ روپے بھیجنے لگیں۔ اماں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کسی خیال میں گم ہو گئیں۔ بسیرا لینے والے پرند قطار سے اڑے جا رہے تھے۔ عالیہ نے انہیں بے دلی سے دیکھا اور پھر اماں کا منہ تکنے لگی۔ کچھ سوچنے کے باوجود وہ اس وقت بڑی مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ عالیہ، اب ہمارا کیا بنے گا بچی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو مجھے اتنی مایوسی نہ ہوتی۔ خیر، اب تو تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی کو سب کچھ کرنا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بس 1 سال کی دیر ہے اماں، پھر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں کہتی ہوں کہ اب تم علی گڑھ جانے کا خیال چھوڑ ہی دو۔ خدا جمیل کو خیریت سے واپس لے آئے، میں تمہارے ماموں سے سب روپے لے کر اسے دے دوں گی۔ تمہارے چچا کی یہی دکانیں کچھ دن بعد چل نکلیں گی۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے میرا ہمیشہ ادب کیا ہے، خدا اسے خوش رکھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے کہا تو جنگ سے آنے کے بعد تمہارے ماموں اسے ضرور کوئی بڑا عہدہ بھی دلا دیں گے۔ رہے تمہارے بڑے چچا اور اسرار، تو میں انہیں جلد ہی اس گھر سے چلتا کر دوں گی۔ بنا بنایا گھر ہے، حویلی سے کچھ کم تو نہیں، سب تمہارے نام لکھوا لوں گی۔ شکیل تو سمجھو مر ہی گیا، ورنہ کوئی خطوط لکھتا ماں کو۔ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد اماں اس کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اماں کو دیکھا۔ بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کی چڑیل اماں کا منہ چھپا کر اس کے سامنے تھرکتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں علی گڑھ جاؤں گی، یہ گھر بڑے چچا کو مبارک رہے۔ آپ اس قسم کی باتیں نہ سوچتی تو بہتر تھا، عالیہ نے سختی سے کہا، اور اس طرح منہ پھیر لیا جیسے اب کچھ نہ سننا چاہتی ہو۔ وہی باپ والی فطرت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ بے گھر رہوں۔ میرا کھویا ہوا راج پاٹ اب کبھی نہ ملے گا۔ اماں نے منہ پر دوپٹے کا پلو رکھ لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ عالیہ اجنبیوں کی طرح خاموش بیٹھی انہیں روتے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی اماں کی تباہ زندگی سے ہمدردی ہے۔ وہ انہیں سکھ دینا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتی اور کتنی خطرناک اسکیم لے کر اس کے تباہ ہونے کا سامان کر رہی ہیں۔ وہ ماں ہو کر اسے دھکا دے رہی ہیں۔ جمیل نے کبھی ایک لمحے کو بھی زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کی کوشش نہیں کی، اور اب پیسہ کمانے بھی گئے ہیں تو مقصد فیشزم کو ختم کرنا ہے۔ وہ کبھی چچی کی طرح عبرتناک زندگی نہیں گزارے گی۔ اور اماں نے خود کیسی زندگی گزاری ہے؟ ابا 1 منٹ کو بھی گھر کے نہ ہو سکے۔ کیا اماں یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتی؟ کیا یہ سچ مچ اس کی اماں ہے؟ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اماں کو دیکھا، جو اب آنسو پوچھ کر اس سے منہ موڑے اٹھ رہی تھیں۔ تم علی گڑھ جاؤ، میں اپنے بھائی کو لکھ دوں گی۔ میں تم سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتی، جو جی چاہے کرو۔ عالیہ اماں کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنے بھائی پر کتنا غرور تھا ان کو۔ عالیہ کا جی چاہا کہ خوب زور سے ہنسے، مگر وہ اماں کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت اتنی بے بسی میں وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رو چکنے کے بعد وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر کھرے پلنگ پر لیٹ گئی۔ بسیرا لینے والے پرند کیسی قطار سے اڑے جا رہے تھے۔ کریمن بوا، کیا سب لوگ چائے پی چکے؟ اسرار میاں کی کمزور سی آواز اس کے دکھے ہوئے دل کو اور بھی دکھا گئی۔ اسرار میاں، تم اب تک چائے کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ آج کریمن بوا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج تم کو قیامت تک چائے نہیں ملے گی۔ عالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کالج کھلنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں حساب لگانے لگی۔ وہ پورے 10 مہینے بعد علی گڑھ سے لوٹی تھی۔ بڑے دن کی چھٹیاں گزارنے بھی گھر نہ آئی تھی۔ اماں نے بھی نہ بلایا تھا۔ بڑی چچی کے کئی خط آئے تھے کہ وہ ضرور آئے، اور بھی سب حال احوال لکھنے والی وہی تھی۔ اماں تو اتنے دنوں سے ناراض تھیں۔ اتنی مدت میں اماں نے ایک بھی خط نہ لکھا تھا۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ وہ جس سے ناراض ہیں وہ راتوں کی تنہائیوں میں ان کے دکھوں کو یاد کر کے تڑپتی ہے۔ وہ اماں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے اتار نہ سکی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی شدت سے یاد آتا تو وہ بڑے چچا تھے۔ گرما گرم خبریں اور غیر معمولی حالات ان کی یاد میں اضافہ کرتے رہتے۔ اس نے بڑے چچا کو کئی خط بھی لکھے، مگر جواب کا انتظار ہی رہا۔ تانگے سے اتر کر وہ سب سے پہلے بڑی چچی سے ملی، اور اس بے پناہ مسرت کو اپنے سینے میں سموئے اماں کے لپٹ گئی اور رو رو کر اماں کا سینہ تر کر دیا۔ گھر کا نقشہ کیسا بگڑا بگڑا لگ رہا تھا۔
आंधियों और बारिशों ने दीवारों का रंग चाट लिया था। कमरों की सफेदी पीली और मरीज मालूम हो रही थी। दालान के पर्दे कई जगह से फटकर लटक गए थे। करीमन बुआ माजी की यादों के बोझ से कमर झुकाकर चलने लगी थी और अम्मा की पेशानी के सामने बहुत से सफेद बाल झांकने लगे थे। बड़ी चची तो जीता जागता ताजिया थी और सहन में पड़ी हुई लोहे की कुर्सी के पायों में जंग लग चुका था। छम्मी के लड़की हुई है, साजिदा का खत आया था। बड़ी चची ने इत्तला दी। ओह प्यारी छम्मी अम्मा भी बन गई। वो खुशी से उछल पड़ी। पर उसकी बच्ची का कुर्ता टोपी लेकर कौन जाने वाला है। अब तो इस घर में सारी रस्में मर चुकी हैं। वो रंजीदा हो गई। शकील की कोई खबर मिली बड़ी चची? आलिया ने पूछा। तुम्हारे जमील भैया ने लिखा था कि वो बड़े मजे में है, ढेरों कमाता है और उड़ाता है, किसी को याद नहीं करता। उसके लिए सब मर गए हैं। तुम्हारे जमील भैया बंबई गए थे ना। शकील के नाम पर बड़ी चची की कुछ ऐसी हालत हो गई जैसे चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चल रही हूं। देखो, जिसने पैदा किया उसी को भूल गया, अकेले ऐश करता है। उन्होंने लंबी आह खींची। एक वो भी जमाना था जब सारे छोटे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते थे। जो कुछ था सब माँ बाप के हाथ में था। करीमन बुआ बड़बड़ाई। है, बड़ी चची कितनी मासूम है। आलिया सोच रही थी, भला जमील भैया बंबई में उसे क्यों तलाश करते फिरेंगे। पता नहीं शकील कहाँ होगा। फिर भी शुक्र है कि जमील भैया अपनी माँ का दिल रख रहे हैं। हाय किस पत्थर का बना था शकील। ऊपर के कमरे की खिड़की खुली और नजमा फूफी का सर झांका। कैसी ढल गई थी नजमा फूफी भी। उसका जी चाहा कि उन्हें भी सलाम करे, मगर उन्होंने लिफ्ट ही न दी। उसकी तरफ देखा भी नहीं। नजमा फूफी को सलाम करने के लिए अब अंग्रेजी में एमए करना होगा। करीमन बुआ ने बड़े चाव से उसके लिए चाय तैयार की थी। इतनी मुद्दत बाद उनके हाथों के सूखे हुए पराठे खाने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़े चचा कहाँ हैं? चाय पीने के बाद उसने पूछा। वहीं कहीं आजादी का झंडा गाड़ रहे होंगे, अम्मा ने त्योरियों पर बल डालकर कहा और बड़ी चची घबराकर इधर उधर देखने लगी। कहीं बाहर तो नहीं गए हैं? उसने फिर पूछा। वो उनसे मिलने के लिए सख्त बेताब थी। नहीं आलिया, यही हैं, बड़ी चची ने जवाब दिया। बस अब तुम जल्दी से मुलाजमत की दरख्वास्तें देने लगो। मैं भर पाई इन मुसीबतों से। इस उजड़े घर में जाने किस तरह दिन गुजारे हैं। कभी पेट भर खाना न मिला। अम्मा ने बड़ी बेबाकी से कहा। इस वक्त वो बड़ी मगरूर नजर आ रही थी। अरे छोटी दुल्हन, मैंने तो अपनी जान से ज्यादा तुम्हारा ख्याल किया है। और बड़ी चची से कुछ कहते न बन पड़ रही थी। बस जनाब, आपके ख्याल का शुक्रिया। अब आप लोग मेरी जान बख्श दें और एहसान न जताएं। मुझे पता था कि एक दिन यही सुनना होगा। अम्मा, आलिया ने हैरान होकर अम्मा को पुकारा और बड़ी चची की तरफ देखकर सर झुका लिया। अभी तो इम्तिहान का नतीजा भी नहीं निकला। क्या यही सब कुछ सुनने के लिए उसने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा था? उसका जी चाहा कि अपने फेल होने की दुआएं मांगने लगे। बड़ी चची मुंह फेरकर दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। इतनी मुद्दत बाद आलिया आई है, उससे बातें करो दुल्हन। वो जैसे रेंगती हुई उठी। सुबह से सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी तो नहीं किया। खुदा जब देने पर आता है तो इतना बड़ा कलेजा दे देता है। वो चुपचाप बड़ी चची को जाता देखती रही। आलिया बिटिया, खुदा आपको पास कर दे, आपके दिन फेरे। पुराना जमाना याद करती हूं तो कलेजा मुंह को आता है। करीमन बुआ अपनी कहे जा रही थी। उन्होंने शायद अम्मा की बातें न सुनी थी। नल की मोटी सी धार पक्के फर्श पर तड़ तड़ गिरे जा रही थी और क्यारी में पानी रेंग रहा था। बाहर के खिले हुए सुर्ख, पीले और ऊदे फूल अब मुरझा चुके थे। हाय, अब मुझे कितना सुकून मिला है। अब हमारे दिन पलट जाएंगे। अम्मा बड़े ज़ौक़ शौक से आलिया को देखे जा रही थी। क्या आज इस कमरे में बड़ी चची जिंदगी भर का काम निपटा लेंगी? आलिया का ध्यान बड़ी चची में लगा हुआ था। वो अम्मा की कोई बात न सुन रही थी। बड़े चचा आ गए। अम्मा ने नागवारी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और आलिया उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करके उनकी तरफ लपकी। बहुत दिन बाद देखा है आपको बड़े चचा। वो उनके लिपट गई। इम्तिहान कैसा रहा? वो उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। बहुत अच्छा रहा, कामयाबी की पूरी उम्मीद है। फिर अब तुम इन बेकार दिनों में खूब पढ़ो। वो मेरी लाइब्रेरी की चाबी अपने पास रख लो। वो अपनी शेरवानी की जेब टटोलने लगे। अभी गांधी जी की सवाने हयात मंगाई है, जरूर पढ़ो। अब आप इसे भी तबाह कर दीजिए बड़े भैया। मुझे बेवा करके आपको सब्र नहीं आया। मेरे पास कुछ भी ना रहने दीजिए। अम्मा आज सबसे मुकाबला करने पर तुल गई थी। उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो रही थी जैसे कमीने के हाथ पैसा आ गया हो। वो मैंने कहा कि जमील की अम्मा कहाँ हो? 2 आदमियों का खाना पकेगा, जरा इंतजाम करा देना। बड़े चचा बौखलाकर बैठक में चले गए। जरूर पढ़ूंगी बड़े चचा। हाय कितनी अच्छी किताब होगी, आलिया ने अम्मा की परवाह न करते हुए कहा और थके थके कदम उठाती ऊपर जाने वाले जीनों पर हो ली। करीमन बुआ, आलिया बिटिया को दुआ कहो
اور کہو کہ اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ بڑے بھیا کہتے تھے کہ پرچے بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اسرار میاں کی آواز گھر میں داخل ہوئی تو کریمن بوا کا چمٹا بڑے زور سے کھڑکا۔ اسرار میاں، کبھی تو تم بھی چپ رہا کرو، کوئی بھی مبارک موقع ہو تم ضرور دخل دو گے۔ عالیہ ایک لمحے کو جیسے زینوں پر جم کر رہ گئی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کریمن بوا، پیٹ کی ایسی مار پڑی کہ اب تم ذائقے دار چیزوں کا مزہ تک بھول گئیں اور تمہیں صرف اپنے بڑے سرکار مرحوم کی حرام کاری کے اس پھل کی کڑواہٹ یاد رہ گئی۔ تمہاری ساری زندگی کی ناکامی اور غلامی دشمن بن کر اسرار میاں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اللہ، یہ اسرار میاں کے حصے کی موت کس کتے بلی کو آ گئی ہے؟ اتنی دیر سے پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو ڈھلک کر بستر میں جذب ہو گئے۔ بہت دن بعد جمیل بھیا کا خط آیا تھا۔ بڑی چچی ننھی سی چڑیا کی طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی اور اماں بڑے اشتیاق سے عالیہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مگر عالیہ کو اس وقت تمام ضروری کام یاد آ رہے تھے۔ اماں کے اشتیاق میں جو خوفناک ارادہ جھانک رہا تھا اس سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اماں دادا کی حویلی کی مالکن نہ بن سکیں، جاگیردارنی نہ کہلا سکیں، اب وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی پر اکتفا کر رہی تھی۔ اور پھر جمیل بھیا تو سچ مچ انہیں اچھے لگتے تھے، کیا مزے سے اپنے باپ کا منہ چڑا کر انگریزوں کو شکست سے بچانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ عالیہ بیٹی، ذرا ایک بار پھر سے خط پڑھ دو، اپنی آنکھیں تو اب کام نہیں دیتی، اتنا پانی آتا ہے کہ سامنے دھند چھا جاتی ہے۔ بڑی چچی نے پاندان سے خط نکال کر عالیہ کی طرف بڑھا دیا۔ میری پیاری اماں، انتہائی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو خط نہ لکھ سکا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کو بھول گیا۔ اماں، آپ تو ہر وقت یاد آتی ہیں۔ عالیہ بی بی تو اب واپس آ چکی ہوں گی، خدا کرے وہ کامیاب ہو جائیں، انہیں تحفے میں دینے کے لیے میرے پاس کیا بچا ہے۔ اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ باقی خط وہ نہیں پڑھ سکے گی، اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ باقی خط ہزاروں خرابیوں سے پڑھا گیا۔ اس گھر کو چھوڑ کر پھر ہم ہمیشہ کے لیے گھر سے محروم ہو جائیں گے عالیہ جان۔ بڑی چچی کے اٹھتے ہی اماں نے آہستہ سے کہا۔ اماں، پھر میں کہیں چلی جاؤں گی؟ آپ مجھے جہنم میں کیوں جھونکنا چاہتی ہیں؟ عالیہ نے خود مختار لڑکیوں کے تیور سے اماں کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اوفو، اس گھر کی دیواروں تک سے لونا ٹپک رہا ہے، کتنے برس اور یہ گھر اماں کی جاگیر بنا رہے گا؟ اماں ناراض ہوئے بغیر خاموشی سے اس کو دیکھا کی۔ ان کی آنکھوں میں ناکامیوں کا احساس سسکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ حویلی اور جاگیر سے محروم ہونے کے بعد اب وہ اس حقیر سے مکان کو بھی اپنا نہ بنا سکتی تھی۔ یہ آٹا کھانے کے لائق ہے؟ لوریاں لگی ہیں، اللہ یہ دن بھی دکھانا تھا کبھی اپنی زمینیں سونا اگلتی تھی۔ کریمن بوا آٹا چھانتے ہوئے سوت جیسے باریک باریک کپڑے چن کر پھینک رہی تھی۔ لمبی جنگ نے صاف ستھرے گیہوں کے ایک ایک دانے کو ترسا دیا تھا۔ کریمن بوا آئے دن پیچش کی شکار رہتی۔ اپنی حکومت جیت جائے تو کریمن بوا سب کچھ کھانے کو ملنے لگے گا۔ سب ہار گئے ہیں، بس ایک جاپان ملک ہی تو رہ گیا ہے، اللہ جانے یہ کس پتھر کے بنے ہیں۔ اماں نے کریمن بوا کو تسلی دی۔ بیتا ہوا زمانہ پھر نہیں آتا چھوٹی دلہن۔ کریمن بوا نے اپنے حساب بہت بڑی بات کہہ کر سب کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کر گندھے ہوئے آٹے کی لگن ڈھانک دی۔ جانے چھمی بٹیا کیسی ہوں گی، اور شکیل میاں؟ چپ ہی رہو کریمن بوا، شکیل کا ذکر نہ کیا کرو، بڑی چچی سنتی ہیں تو رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ عالیہ نے انہیں ٹوک دیا۔ دھوبن کپڑوں کا گٹھا اٹھائے اندر آ گئی تو بڑی چچی سبھوں کے میلے کپڑے جمع کرنے لگی اور دھوبن پھولی ہوئی سانسوں کو ٹھیک کرتی تخت کے پاس زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اے چھوٹی دلہن، کلجگ ہے۔ دھوبن نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ایک ذرا سی تمباکو تو کھلا دیجیے، منہ سوکھ رہا ہے۔ کیسا کلجگ؟ اماں نے پان کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ جو حاجی صاحب کا لڑکا جنگ پر مارا گیا تھا نا، اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ 3 سال ہوئے حاجی صاحب کے لونڈے کو مرے، ایسی شرافت سے گھر پڑی رویا کرتی کہ سب واہ کر کے رہ جاتے۔ کسی کو کیا پتا کہ یہ گن بھرے ہیں؟ غضب خدا کا، کہیں مل جائے تو کھود کر دفنا دے حرامزادی کو۔ اماں نے برا سا منہ بنایا۔ 14ویں صدی ہے، ایک زمانہ تھا کہ 12-13 سال کی لڑکی بیوہ ہو کر یوں ہی بیٹھی رہتی، قبر کے سوا کسی دوسرے کا منہ نہ دیکھتی، پر اب تو سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ 14ویں صدی میں گائے گو کھائے گی اور کنواری بر مانگے گی۔ کریمن بوا بھی چپ نہ رہ سکی۔ کریمن بوا، یہ گائے ماتا کی بات نہ کیا کرو، کسی ہندو نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب وہ بھائی چارہ نہیں رہا، جسے دیکھو پاکستان کے خلاف ہے، عورتیں تک کہنے سننے سے نہیں چوکتی۔ ہم تو چپکے سے کپڑوں کا گٹھا اٹھا کر چلے آتے ہیں، اللہ بچائے اس قوم سے۔ کانپور میں کیسے کیسے فساد نہیں ہوتے رہتے۔ دھوبن نے اپنا سر تھام لیا۔ اپنے کئی عزیز کانپور کے فساد میں مر چکے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، زمانے بدل گئے ہیں۔ کریمن بوا جیسے اتنی بہت سی باتوں سے اوب کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگی۔
सारी रात बारिश होती रही, छाजों पानी बरस गया। सुबह भी आसमान साफ न था, अब्र के सियाह टुकड़े इधर उधर डोलते फिर रहे थे। आलिया ने खिड़की के भिड़े हुए पट खोल दिए। सामने हाई स्कूल के अहाते के दरख्त रात की बारिश से नहाकर खूब निखर गए थे, और किसी दरख्त में छुपी हुई कोयल बराबर चीखे जा रही थी। गली में पड़ी हुई आमों की गुठलियों और छिलकों की बू हवा में रची हुई थी, और अखबार बेचने वाला बड़ी तेजी से गली से चीखता गुजर रहा था, खौफनाक बम, जापान की कमर टूट गई, हिरोशिमा तबाह हो गया, इत्तेहादियों की फतह करीब है, आ गया आज का अखबार, हिरोशिमा। अच्छा, तो एक पूरा शहर एक बम से खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? जमील भैया वापस आ जाएंगे, अंग्रेजों के हक में प्रोपेगेंडा करने के सारे हथियार खत्म करके खाली खूली वापस आ जाएंगे। मगर वो बेचारे जो जंग की आग में जल मरे, अब उनके इंतजार करने वालों पर क्या गुजरेगी? इस सवाल का जवाब ना पाकर आलिया बिस्तर से उठ पड़ी। आज उसे अखबार पढ़ने की सच्ची तलब सता रही थी। बड़े चचा बैठक में जा चुके थे और अखबार के सफ़े पलंग पर बिखरे पड़े थे। उसने बेताबी से अखबार के सारे सफ़े उठा लिए। हिरोशिमा में आग के शोलों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अखबार रखकर वो गुमसुम सी बैठ गई। अल्लाह, ये हुकूमतें शहरों को क्यों निशाना बनाती हैं? उनका क्या कसूर? उन्हें क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है? मगर ये तो हमेशा से होता आया है। तारीख कभी मुस्कुराएगी भी कि नहीं? एक एक लफ्ज खून की बूंद मालूम होता है। हिरोशिमा की आग में क्या कुछ न जल गया होगा। पता नहीं लोग उस वक्त किस आलम में होंगे। वो उस वक्त जिंदगी के कितने बहुत से काम अंजाम देने की सोच रहे होंगे। वो क्या कुछ करने को घरों से निकले होंगे। और क्या पता उस वक्त भी बच्चे जापानी गुड़ियां खरीदने किसी दुकान पर खड़े हों, और उस वक्त अचानक खौफनाक बम का धमाका हुआ होगा। और जल्दी जल्दी चाय पी लो आलिया बिटिया, स्कूल का तांगा आने वाला होगा। यूं ही बैठी क्या सोच रही हो? करीमन बुआ ने टोका तो वो जल्दी से चाय पीने बैठ गई। अभी तो उसे तैयार भी होना था। जापान भी हारने वाला है। उनका एक पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। गुसल खाने से निकलकर अम्मा ने बड़े इत्मीनान और सुकून से खबर सुनाई। जी हाँ, चाय पीकर वो सहन में आ गई। बड़ी चची नल के पास बैठी हाथ मुंह धो रही थी। क्यारी में सारे पौधे बारिश के बोझ से दबकर जमीन पर झुक गए थे। कपड़े तब्दील करके वो बाल ठीक कर रही थी कि बाहर से आवाज आई, उस्तानी जी तांगा आया है। बुरका हाथ पर डाले जब वो जीने तय करने लगी तो आगे आगे नजमा फूफी बहुत ऊंची एड़ियों की सैंडल पर झूमती उतर रही थी। उस्तानी जी तांगा आ गया है, नजमा फूफी ने गर्दन घुमाकर कहा। उनके होठों पर कैसी मसका खेज मुस्कुराहट थी। हम दोनों एक ही काम करते हैं, मगर आप लेक्चरार कही जाती हैं और मैं उस्तानी। ये फर्क अगर ना भी मिटे तो क्या कयामत आ जाएगी नजमा फूफी? आलिया ने तलखी से जवाब दिया। वाह, ये फर्क मिट भी कैसे सकता है? क्या तुमने इंग्लिश में किया है? गधे और घोड़े में कोई फर्क तो जरूर होता है। नजमा फूफी चाय पीने के लिए बैठ गई। उस्तानी जी कॉलेज से तांगा आ गया है, बाहर से सदा आई। तांगे वालों के लिए हम और आप दोनों बराबर हैं। आलिया जोर से हंसी। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? वो तांगे पर जा बैठी। नजमा फूफी क्या कह रही थी उसने सुना नहीं। स्कूल से वापसी पर आलिया ने देखा कि कोई सहन में खड़ा है। वो पुष्ट से पहचान न सकी, मगर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी तो छम्मी पलट कर उससे लिपट गई। अरे छम्मी, तुम आ गई? आलिया उसे जोर जोर से भींच रही थी। और वो बरामदे में कौन लेटा है खटोले पर? पता नहीं बजिया। छम्मी झेप गई। छम्मी की बिटिया है, और कौन है? बड़ी चची ने निहाल होकर बताया। ओह, आलिया बुर्का उतारना भी भूल गई और बच्ची की तरफ भागी। है कितनी प्यारी है, बिल्कुल छम्मी की तरह। आलिया का जी चाहा कि उसे सोते से उठाकर खूब प्यार करे। उसे याद आ रहा था कि अगर तहमीना आपा जिंदा होती तो शायद उनके भी 2-1 बच्चे होते। बच्ची के मुंह पर से दुपट्टा सरक गया था और गाल पर मक्खी आ बैठी थी। आलिया ने मक्खी उड़ाकर मुंह ढांक दिया। कल मैं स्कूल से आते हुए इसके लिए एक छोटी सी मच्छरदानी खरीद लाऊंगी, फिर मक्खियों से महफूज हो जाएगी। आलिया ने कहा। लो भला, मक्खियों से कौन बचाता है? ये तो हमारे यहाँ मौसमी तितलियां हैं बजिया। छम्मी हंस दी। अगर हमारे गांव में कोई ऐसी बात करे तो सब मजाक उड़ाने लगते हैं। भला मक्खियों से भी कोई बच सकता है? वो फिर हंसने लगी। कैसा दुख था उसकी हंसी में। वो दुबली हो गई थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जमील भैया ने छम्मी को खोकर गलती जरूर की है। आलिया को ख्याल आया और वो बुर्का उतारने लगी। बड़े चचा से मिली? उसने बुर्का लपेटते हुए पूछा। कहाँ? वो घर में आए ही नहीं। छम्मी ने कहा और फिर बड़ी चची की तरफ मुड़ गई। अच्छे तो हैं बड़े चचा? उसने बड़ी बूढ़ियों की तरह पूछा। बस अच्छे ही हैं, कमजोर हो गए हैं, बड़ी चची ने जवाब दिया। तुम खाना खा चुकी हो छम्मी? आलिया ने पूछा। नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी बजिया। छम्मी की बिटिया जाग कर रोने लगी तो बड़ी चची ने उसे उठाकर कंधे से लगा लिया और बड़ी मोहब्बत से थपकने लगी।
अम्मा तख्त पर बैठी छालियां काट रही थी। उन्होंने एक बार भी छम्मी या बच्ची की तरफ नहीं देखा। जब से आलिया स्कूल में मुलाजिम हुई थी, अम्मा की नजरों में सबके लिए कितनी हिकारत पैदा हो गई थी। फिर छम्मी से तो वो हमेशा का बैर रखती। तुम्हारे मियाँ नहीं आए छम्मी? नहीं बचिया, वो कैसे आते? उनकी भैंस बीमार थी, उन्होंने मुझे जनाने डब्बे में बिठा दिया था और एक बूढ़ी औरत से कह दिया था कि मुझे देखे रहे। वो हंसने लगी। तुम बहुत याद आती थी छम्मी। आलिया ने उसे प्यार से देखा। छम्मी अपने माहौल से मुतमईन नहीं, ये सोच सोच कर उसे दुख हो रहा था। मैं भी आप ही से तो मिलने आई हूँ। तुम्हारे जाने के बाद घर में सुकून हो गया था, इसलिए तुम्हें याद करके तड़पती थी। अम्मा ने जली कटी नजरों से छम्मी को देखा। अच्छा, छम्मी उनके तंज को सहकर हंस पड़ी। अरे क्या छम्मी इतनी ठंडी पड़ चुकी है? आलिया को यकीन ना आ रहा था। कैसी संजीदा और भारी भरकम सी लग रही थी। छम्मी, इसको तू मुझे दे दे, इसे पालकर जिंदगी के दिन कट जाएंगे। बड़ी चची छम्मी की बिटिया को चूम चूम कर कह रही थी। ले लीजिए बड़ी चची। छम्मी ने कहने को तो कह दिया, मगर उसका चेहरा फक हो गया। शायद छम्मी को अपनी परवरिश का जमाना याद आ गया था। उसे भी तो यहाँ पलने के लिए छोड़ दिया गया था। छम्मी की बिटिया भूख से बिलबिलाकर जोर जोर से रोने लगी, तो छम्मी ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर उसे गोद में ले लिया। बड़ी चची कमरे में चली गईं। अम्मा पहले ही छम्मी के कमरे में पानदान लेकर जा चुकी थी। शायद उन्हें खतरा होगा कि छम्मी अपने कमरे में डेरा न डाल दे। कितनी सख्त गर्मी पड़ रही थी। हवा बंद होने की वजह से सख्त हब्स हो रहा था। दोपहरे काटे न कटती। करीमन बुआ साहबजादी के लिए ये खिलौने ले जाओ और छम्मी बिटिया को मेरी दुआ कहो। और अगर सब लोग खाना खा चुके हों तो? इसरार मियाँ बैठक के किवाड़ों की आड़ में खड़े कह रहे थे, और करीमन बुआ सबके आगे से बचा हुआ सालन एक प्याले में जमा करके इसरार मियाँ के हैजा मार करने का सामान कर रही थी। आलिया ने हाथ बढ़ाकर खिलौने ले लिए तो करीमन बुआ जैसे बिलबिला उठी। खुदा की शान है, जमाने जमाने की बात है, इसरार मियाँ छम्मी बिटिया की औलाद के लिए खिलौने लाएं। करीमन बुआ ने सालन का प्याला और रोटियां उनके आगे बढ़े हुए हाथ पर पटक दी। ये खिलौने इसरार मियाँ ने दिए हैं और दुआ कही है। आलिया ने बच्चों की तरह झुंझुना बजाया। इस तरह तो ऊंचे होने से रहे इसरार मियाँ, यूं फुलफुलाते फिरते हैं, अपनी औकात भी नहीं पहचानते। करीमन बुआ बरामदे में अब तक बड़बड़ा रही थी। करीमन बुआ, अल्लाह करे तुम गूंगी हो जाओ या इसरार मियाँ मर जाएं। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की और फिर बड़ी चची के पास बैठ गई। वो कपड़ों की गठरियों और तलेदानियों को खोले रेशमी टुकड़े चुन चुनकर छम्मी की बिटिया के लिए कुर्ता टोपी सी रही थी और बराबर बातें किए जा रही थी। छम्मी, तुम्हारी सास कैसी है? लड़ती तो नहीं? तुम्हारा मियाँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता होगा। छम्मी हंस हंस कर हर बात का जवाब हाँ में दे रही थी, मगर आलिया देख रही थी कि छम्मी सबसे नजरें बचा रही है। मुझे ये इतनी प्यारी क्यों है बजिया? तमाम बातों से बचने के लिए छम्मी ने दूसरी बात शुरू कर दी। तुम्हारी बेटी जो है, जब से ये सामने आई है, सारी दुनिया हेच हो गई है। छम्मी ने ठंडी सांस भरी और अपनी बिटिया को सीने से लगाकर लेट गई। इसके बाप और दादी को इससे कोई मोहब्बत नहीं, उन्हें बेटा चाहिए था। जरा ही देर में छम्मी सो गई और सोते में लंबी लंबी आहें भरने लगी। मगर आलिया बड़ी चची के साथ सारी दोपहर कुर्ता टोपी सिलाती रही। शाम को जब सब लोग बैठे चाय पी रहे थे कि बड़े चचा आ गए। छम्मी ने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। बड़े चचा खड़े हैं छम्मी? आलिया ने मलामत से देखा। अच्छा, बड़े चचा हैं, मैं तो पहचानी नहीं। वो बड़े तंज से हंसी। तस्लीम बड़े चचा, सुनाइए आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? माशाअल्लाह, गांधी मियाँ की उम्र तो लंबी होती जा रही है। अरे ये तो वही छम्मी है, बस इतना ही फर्क है ना कि अब गोद में बच्चा है। आलिया उसे हैरान नजरों से देख रही थी। तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? बड़े चचा बौखलाकर बैठक की तरफ पलटे। करीमन बुआ, चाय बाहर भिजवा दो। उम्र लंबी ना हो तो क्या हो, बेचारा हिंदुस्तान पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा है। लो भला लंगोटी बांध कर हुकूमत करेगा। अम्मा खुश होकर छम्मी से बोल पड़ी। ऐसे मामलात में तो वो 100% छम्मी के साथ रहती। फिर इधर तो वो अंग्रेज हुकूमत पर दिलो जान से कुर्बान होने को तैयार थी। वजह यह थी कि जब से आलिया मुलाजिम हुई थी, अम्मा की अंग्रेज भाभी बहुत मोहब्बत से खत लिखने लगी थी। इन खतों में वो बड़े मजे मजे की बातें लिखती थी। मसलन यही कि अगर हिंदुस्तान में हर औरत अपने पांव पर खड़ी हो जाए तो फिर यह मुल्क भी इंग्लैंड की बराबरी कर सकेगा।